السلام علیکم، میں ہوں احمد رضا۔ تو آج آپ کے لیے میں ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اکثر آپ لوگوں نے ڈیٹا کیبل تو استعمال کی ہیں، لیکن ڈیٹا کیبل بنتی ہوئی نہیں دیکھی آپ نے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈیٹا کیبل کس طرح بنائی جاتی ہیں اور کون سی مشینیں استعمال ہوتی ہیں اور کون سا مٹیریل استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، یہ ڈیٹا کیبلز پاکستان میں ڈیٹا کیبلز کی بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ آپ ڈیٹا کیبلز کو بنا کر اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا کیبلز زیادہ تر پاکستان میں 99.9%، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر پاکستان میں بنتی ہیں۔ یہ تمام ڈیٹا کیبلز چائنا سے امپورٹ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چائنا سے امپورٹ کی جاتی ہے، حالانکہ یہ جو انڈیا اور بنگلہ دیش ہے، یہ ڈیٹا کیبل خود بنا رہے ہیں۔ یہ معمولی سی کیا چیز ہے، یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معمولی سی چیز ہے اور ہم یہ نہیں بنا رہے، اور یہ ہم چائنا سے بہت بڑی مقدار میں امپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا یہ اچھی بات ہے؟ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پلاٹس وغیرہ میں اور ان پراپرٹی وغیرہ میں انویسٹ کر دیتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر انویسٹ کرنا چاہیے۔ یہ 2-2.5 لاکھ روپے کی اس کی مشین آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور 2-2.5 لاکھ روپے سے شروع ہو کر یہ 1 کروڑ 2 کروڑ تک جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کم بناتی ہیں، کچھ زیادہ بناتی ہیں، کچھ اس سے زیادہ بناتی ہیں، کچھ کی سپیڈ زیادہ، کچھ کی بجلی کی کھپت کم ہے، کچھ کی، یعنی کہ مختلف اسپیسیفکیشن کی وجہ سے ان کے ریٹ اور پرائس میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا کیبلز کو بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ڈیٹا کیبلز کو بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ تار کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ اس میں اگر آپ نے چارجر کرنا ہو صرف تو 2 تاریں ہوتی ہیں، اگر آپ نے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہو تو 7 تاریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان تاروں کو پہلے یہ تار تیار کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے اس میں جو چھوٹی چھوٹی تاریں ہوتی ہیں وہ ان کو اکٹھا کر کے تو اس پر شیل پلاسٹک کی چلا دی جاتی ہے، یہ چلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ تار یعنی مختلف رولز میں، بڑے بڑے رولز میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بعد اس کو مختلف سائز میں، یعنی میٹر، 1.5 میٹر اور کہ 2 میٹر، یعنی مختلف سائز میں اس کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ پھر ایک چھوٹی سی مشین، یعنی آپ مختلف طرح سے کاٹ سکتے ہیں، ایک چھوٹی سی مشین لیتے ہیں تو اس پر اس کو اسٹیپلر کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ نا پلاسٹک کی یہ چھوٹی سی یہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پن وغیرہ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر یہ جو چیز ہے یہ اسٹیپلر کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پلاسٹک کی ہوتی ہے اور ربڑ کی ہوتی ہے۔ جو لوگ الیکٹریکل کا کام جانتے ہیں وہ اس طرح کی ڈائیاں استعمال کرتے ہیں۔ جب ڈائیاں اس طرح کی آپ نے اکثر استعمال کی ہوں گی کہ ان کو ایسے آپ نے تار رکھنی ہوتی ہے، تار رکھ کر اس کو اسٹیپلر کر دینا ہوتا ہے، تو یہ جو نا یہ پلاسٹک کی شیل اس کے اوپر جو لگ بھی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ جو پلاسٹک کی شیٹ اس پر پن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ کوئی پلاسٹک کی چیز ہوتی ہے، یہ والی چیز پلاسٹک کی چلاتے ہیں، اور کوئی لوگ کچھ مینوفیکچرز اس پر جو کہ ربڑ کی شیٹ چلاتے ہیں۔ ربڑ کی اچھی ہوتی ہے اور پلاسٹک کی ذرا ہلکی ہوتی ہے، اور وہ جلدی خراب بھی ہو جاتی ہے۔ چائنا یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت زیادہ زر مبادلہ کما رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ مشینیں خریدنی ہیں تو آپ یہ مشینیں علی بابا سے خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی اطراز پر نہیں اویلیبل ہے علی بابا سے، یا کوئی اگر آپ کا چائنا میں کوئی دوست ہے یا وہاں پہ رشتہ دار ہے یا کوئی بھی آپ کا گیا ہوا ہے تو آپ اس سے منگوا سکتے ہیں، یا نہیں تو آپ علی بابا سے ڈائریکٹ خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علی بابا سے اگر نہیں آپ کو خریدنا آتا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ مشین ڈیٹا کیبل بنانے کی مشین خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ ڈیٹا کیبل بلک میں، ہول سیل میں اور ایز اے مینوفیکچر سیل کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ کافی زیادہ تعداد میں
काफ़ी ज़्यादा तादाद में ना सिर्फ आप जॉब्स क्रिएट करेंगे बल्कि पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला जो हम चाइना में बेच रहे हैं, चाइना हमारा दोस्त है, हम मानते हैं, लेकिन कारोबार कारोबार होता है, ठीक है। तो देखें ना हमारे में जो हमारे मुल्क में गुर्बत वो किस तरह दूर होनी है। इमरान खान ने 40 लाख नौकरियां किस तरह देनी है, इसी तरह तो देनी है। वो क्यों सपोर्ट कर रहा है कारोबार को, इसीलिए तो सपोर्ट कर रहा है कारोबार को कि 40 लाख इसने नौकरियों का वादा किया, 50 लाख वो इसी तरह तो इसने देनी है। उसने कौन सा आसमान से आना कोई चीज़ लेकर आनी है तो ये उसने नौकरियां दे देनी है। इसी तरह अगर हम वो गवर्नमेंट हमको सपोर्ट कर रही है, इसीलिए तो हमें सपोर्ट कर रही है, हमें लोन वगैरह दे रही है, इसलिए तो दे रही है कि हम ये चीज़ें बनाएं और ना सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा करें बल्कि बाहर के मुल्कों में भी एक्सपोर्ट करें। आप कौन कौन से मुल्कों में हम बात करेंगे, अब कौन कौन से मुल्कों में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इनमें बांग्लादेश भी शामिल है। बांग्लादेश में बनती हैं, लेकिन आप बांग्लादेश भी आप सेल कर सकते हैं, यानी कि ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा श्रीलंका है, उसके अलावा सऊदी अरेबिया, दुबई, उसके अलावा यूरोप, अमेरिका, बेतहाशा ममालिक है। इसके अलावा ये हमारे जो रूस की साइड पे ये क्या नाम है इनको, बस ये एशियाई ममालिक कहते हैं, यानी अज़रबैजान, किर्गिस्तान, इनमें भी कर सकते हैं। ईरान में भी है, इराक में भी आप सेल कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में, इस तरह आप जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं उनमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए क्वालिटी, यही क्वालिटी उन ममालिक में इस्तेमाल हो और यही क्वालिटी हमारे मुल्क में इस्तेमाल हो। फ़र्क कोई नहीं है, सिर्फ फ़र्क है कि बनाना है, उन्होंने भी बनाना है और हमने भी बनाना है, ठीक है, फ़र्क कोई नहीं है। तो आप ये बनाएं और इसको मैन्युफैक्चर करें। हमारे इम्पोर्टर्स करोड़ों का माल मंगा रहे हैं, ये करोड़ों की रुपए की डाटा केबल महाना कमाते हैं, और ये डाटा केबल कितने देर निकालती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने निकालती है। अच्छी से अच्छी डाटा केबल साल निकाल ले एक बार, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप ये घबराइए ना। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये वायरलेस का सिस्टम, वायरलेस आने में अभी देर है, आप उसकी भी तैयारी कीजिए, लेकिन अभी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वायरलेस का सिस्टम आने वाला, ये ना हो कि हम खरीदे और हमारी इन्वेस्टमेंट डूब जाए। अभी यार बहुत देर है, अभी टाइम लगना है, ठीक है। तो आप इसको मैन्युफैक्चर करें, ना सिर्फ अपने मुल्क में सेल करें, एज ए होल सेलर, एज ए मैन्युफैक्चर सेल करें, ठीक है। ना सिर्फ अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा करें बल्कि अपने एक्सपोर्ट भी करें और अपने मुल्क को फ़ायदा पहुँचाएं, ठीक है। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद